السلام علیکم جی۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا یہ آخری چیپٹر ہے۔ وہ وقت قریب آ پہنچا۔ 2 مئی 2011 صبح سویرے کراچی سے سکھر جاتے ہوئے میں نے ایک سنسنی خیز خبر سنی۔ ایبٹ آباد میں امریکی فوجیوں کے حملے میں اسامہ بن لادن کی جان لے لی گئی۔ دنیا کا سب سے مطلوب آدمی کسی غار میں نہیں بلکہ اسلام آباد سے صرف 50 کلومیٹر دور ایک مشہور قصبے میں پایا گیا، پاکستان ملٹری اکیڈمی سے صرف 1 میل دور۔ بدترین بات یہ تھی کہ امریکہ ہی نہیں، پاکستان اور دنیا بھر کے شہریوں کو یہ خبر صدر اوباما نے دی۔ چند گھنٹے بعد ہماری حکومت نے امریکہ بہادر کو مبارکباد دی، یہ کہہ کر داد وصول کرنے کی کوشش بھی کی کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں معلومات پاکستان نے ہی فراہم کی تھیں۔ فطری طور پہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، اگر ہمیں معلوم تھا تو کیوں نہ خود ہم نے جا پکڑا؟ بھارت اور دوسرے ملکوں کے میڈیا نے پاکستان پہ جلغار کر دی۔ الزام دھرا گیا کہ ISI، دوسرے لفظوں میں پاک فوج، 6 برس سے اس شخص کو ایبٹ آباد میں چھپا رکھا تھا۔ عالمی میڈیا نے سندھ میں مجھے تلاش کر لیا۔ اب میں تو یہ جانتا ہی نہ تھا کہ معاملہ کیا ہے، اور سوچتا یہ تھا کہ سول اور فوجی قیادت اس بارے میں ہماری رہنمائی کرے۔ اہل وطن، خاص طور پہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ توہین آمیز اور اذیت ناک دن تھا۔ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے ہمارے لیڈران کرام نہایت تیزی کے ساتھ بار بار اپنا موقف بدلتے نظر آئے۔ 3 دن بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے اعلان کیا کہ پاکستان کو مکمل طور پہ تاریکی میں رکھ کر امریکیوں نے کارروائی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کی ایسی سنگین خلاف ورزی گوارا نہ کی جائے گی۔ ہفتہ بھر کے بعد وزیر اعظم نے کنفیوژن میں مزید اضافہ کیا۔ انہوں نے یہ ارشاد کیا کہ پاکستان کے تزویراتی ایٹمی اثاثوں کے خلاف کسی کارروائی کا اتنی ہی شدت سے جواب دیا جائے گا۔ CIA کے سربراہ پینیٹا نے ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ اس معاملے میں حکومت پاکستان ملوث تھی یا پھر نالائق؟ 8 برس سے ہم امریکی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں، حالانکہ 9/11 سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس جنگ میں پاکستان نے اپنے 34,000 شہریوں کو کھو دیا، جس میں 6,000 فوجی بھی شامل تھے۔ 68 ارب ڈالر کا نقصان اسے برداشت کرنا پڑا، جبکہ امداد 20 ارب ڈالر تھی۔ قبائلی علاقوں سے 5 لاکھ افراد کو ہجرت کرنا پڑی۔ بدترین غربت کا شکار لوگوں کے لیے یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ 1,40,000 فوجی قبائلی علاقوں میں تعینات ہیں۔ اس کے باوجود تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک حلیف ملک یعنی امریکہ پاکستان پہ مسلسل بمباری کر رہا ہے اپنے ڈرون طیاروں کے ذریعے۔ افغانستان میں ایک امریکی فوجی پر سالانہ 10 لاکھ ڈالر خرچ ہوتے ہیں، جبکہ قبائلی علاقوں میں ایک پاکستانی فوجی پہ 900 ڈالر۔ اس کے باوجود ہمیں تنگ کیا جاتا ہے اور ہماری توہین کی جاتی ہے۔ خوف عوام کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا کہ امریکہ اپنی ہی قائم کردہ کٹ پتلی حکومت پر دباؤ ڈالے گا۔ ڈو مور کا نعرہ پھر لگے گا۔ اس کا مطلب قبائلی علاقے بالخصوص شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائیوں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ایسی فوجی کارروائیوں کا وبال شہری علاقوں میں مزید خودکش حملوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ القاعدہ اور طالبان پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر اسامہ کو قتل کرانے کا انتقام پاکستان سے لیا جائے گا۔ یہی ہوا، خودکش حملہ آور ہم پہ ٹوٹ پڑے۔ بدترین واقعہ کراچی میں بحریہ کے صدر دفتر پہ حملہ تھا، پھر خیبر پختونخوا میں ایک فوجی کیمپ پر۔ 100 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ہم 2 طرح سے عذاب میں مبتلا ہو چکے۔ ادھر امریکہ کارروائی کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، ادھر سے اندر سے انتہا پسند قیمتی زندگیوں کی فصلیں اجاڑتے ہیں، اور بدترین یہ کہ اگر دنیا میں کہیں بھی، خاص طور پر امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہو تو پاکستان میں بمباری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے 2 مئی کے واقعے نے پاکستانیوں کی نفسیات پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی حکمت عملی تبدیل نہ کی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حکمران مکمل طور پہ بے نقاب ہیں۔ 30 مئی کو جنرل مشرف دور کے سابق ISI جنرل ضیاء الدین بٹ نے کہا کہ موصوف نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں خفیہ ایجنسی کے خفیہ ٹھکانے پہ رکھ چھوڑا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈالر بٹورے جائیں۔ اگر یہ بات غلط ہے تب ایک چیز تو واضح ہے کہ ہماری حکومت نے پاکستان کو جنگی بھٹی میں صرف ایک وجہ سے ڈالا، ڈالروں کی خاطر۔ ملک برباد ہوتا رہا اور حکمران اپنے لیے مفادات سمیٹتے رہے۔ اب پاکستانی عوام کو ان پر اعتماد ہے اور نہ باقی دنیا کو۔ امریکہ کھلے عام پاکستان کی دوہری پالیسی کا مرتکب ٹھہراتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ سے مدد لے کر اپنے شہریوں پہ بمباری کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا خود ہماری فوج اس عمل سے تنگ آ جائے گی۔ اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں بغاوت ہی نہ پھوٹ پڑے۔ 2 مئی کے بعد فوج کو اندر اور باہر، ملک اور بیرون ملک، خصوصاً مغرب کی ایسی سخت تنقید کا سامنا رہا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سب یہ کہتے ہیں کہ 80% پاکستانی امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ امریکہ دہشت گردی نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہی رائے پاکستانی فوج کے اندر بھی موجود ہوگی۔ اگر فوج کے اندر سے تخریب کاری اور دہشت گردی میں تعاون کے صرف چند ہی واقعات ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس ادارے نے زبردست نظم و ضبط قائم کی۔ فوج میں توہین کا سخت احساس پایا جاتا ہے، ویسا ہی جیسا کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ہنگام میں 90,000 پاکستانی فوجیوں کی گرفتاری پہ تھا۔
اپنے شہریوں کو مار کر امریکہ سے مدد حاصل کرنے کا راستہ قابل عمل نہیں۔ معلوم نہیں کب تک فوجی جوان اس صورتحال کو برداشت کریں گے، معلوم نہیں کب ان کے اندر رد عمل پھوٹ پڑے۔ وکی لیکس کے مصدقہ شہادت نے ثابت کیا کہ حکمران طبقہ منافق اور امریکہ کی خوشامد پہ تلا ہوا ہے۔ ہمارے لیڈر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال کے ادراک نے تبدیلی کی خواہش پیدا کر دی۔ ایک دن یہی ہونا تھا جب آپ بھیک مانگ کر جی رہے ہوں تو جلد یا بدترین توہین کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، کٹ پتلی حکومت مصطفیٰ ہو، اس لیے وہ ناکام ہو چکی۔ سپریم کورٹ کی نگرانی میں نئی انتخابات کرائے جائیں تاکہ خود مختار اور باوقار حکومت تشکیل پائے جو پاکستانی عوام کے احساسات کی نمائندگی کرتی ہو۔ پاکستان اس بے مقصد جنگ سے علیحدہ ہو جائے، عسکری گروپوں سے بات کی جائے جس طرح کہ امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے، قبائلی علاقوں میں پاکستان فوج کی واپسی کا ٹائم ٹیبل طے کیا جائے۔ ایک واحد کام جو پاکستان حکومت کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی باعزت واپسی کا راستہ ہموار کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے دل میں دماغ جیتے جائیں۔ جن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دہشت گرد بروئے کار آتے ہیں اور اگر انہیں خطرات مان لیں تو یہ جنگ جیت لی جائے گی۔ تاریخ یہ کہتی ہے اگر وہ انہیں حریت پسند سمجھیں گے تو ان کی مدد کریں گے۔ نئی حکومت کو چاہیے وہ اب تک دی جانے والی امداد پہ امریکہ کا شکریہ ادا کرے اور مزید کچھ نہیں کہہ دے۔ اسے IMF کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا چاہیے، اس لیے یہ ادارہ امیروں کو امیر تر اور غریبوں کو مزید مفلس بنا سکتا ہے۔ جب غیر ملکی مدد ہوگی ہی نہیں تو حکومت مجبور ہو جائے گی کہ آمدن اور اخراجات میں توازن اختیار کرے، تبھی وہ اصلاحات ممکن ہوں گی جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ حکومت کو خود مثال بن کر عوام کی رہنمائی کرنا ہوگی، صدر، وزیر اعظم اور پورے پارلیمنٹ کو اپنے اصل اثاثے بتانے ہوں گے۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار ہمارے طاقتور لوگ ٹیکس ادا کریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فرانسیسی انقلاب سے پہلے اس ملک کی اشرافیہ کو ٹیکسوں سے مکمل استنصا حاصل تھا۔ ملک و قوم کی معاشی تعمیر صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہر کوئی اپنی آمدن کے تناسب سے ٹیکس دے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود ہی نہیں، برعکس طرز عمل سے بہرحال تباہی آئے گی۔ اسی طرح معاشرے میں انتشار پھیلا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سادگی کی ایک سچی اور بھرپور مہم چلانا ہوگی، تب لوگوں کو یقین آئے گا کہ حکومت ان کا پیسہ برباد نہیں کرتی اور خود ان کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے جہاں لوگ دنیا میں ٹیکس سب سے کم اور عطیات سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ عطیات کی بابت مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ صدقات جمع کرنے والوں میں شامل ہوں۔ المیہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکمران لوگ ٹیکس نہیں دیتے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ وصول ہوتا ہے اس کا بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، محنت اور دیانتداری پہ انعام کی بجائے سزا ملتی ہے اور کرپشن کرنے پہ رسوخ و تحفظ۔ بدیانتی اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ وسیع تر اقدامات کی ضرورت ہے۔ پولیس اور نچلی عدالتوں کو بہتر بنانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ مقامی حکومت ایک مؤثر نظام قائم کرنا ہوگی اور ایسا ماحول کہ سمندر پار پاکستانی یہاں سرمایہ کاری کریں، وہی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تعلیم نہ صرف انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے بلکہ بجٹ میں کم از کم 3 گنا اضافے کی ضرورت بھی ہے۔ قبائلی علاقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بدل جانی چاہیے۔ جہاں 60 لاکھ باعزت اور غیرت مند لوگ بستے ہیں ان کی زندگیاں اجاڑ دی گئی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی طرح ہمیں بھی مفاہمت کی راہ اختیار کرنا ہوگی، ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے، نہ صرف قبائلی علاقوں کی بلکہ مسلح گروپوں سے بھی، ان سے بھی جو ہم نے خود اس وقت تخلیق کیے تھے جب ہماری اشرافیہ امریکہ کی چھتری تلے افغان جہاد کرنے نکلی تھی۔ صرف انتہا پسند گروپ ہی نہیں بلکہ سیاستدانوں کی نجی محافظوں پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے جو بعض اوقات اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ تعجب ہونے لگتا ہے۔ پورے ملک کو اسلحہ سے پاک کر دینا ہوگا۔ ہماری خارجی پالیسی مکمل طور پہ آزاد ہونی چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ مکمل طور پہ نظر ثانی کی جائے، خاص طور پہ بھارت کے معاملے پر۔ تمام معاملات پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ دونوں ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کی سرگرمیاں محدود کر دی جائیں۔ صرف ایک با اعتبار حکومت ہی امریکہ کو یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ آئندہ پاکستان سے کوئی دہشت گردی نہ ہوگی۔ یہ امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان میں خود مختار حکومت کو خلوص دل سے تسلیم کر لے۔ اس کی کٹ پتلی حکومتوں والی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے مشرقی وسطیٰ میں تیونس سے شام تک پھیلی انقلاب کی لہر نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ کٹ پتلی حکمرانوں کی سرپرستی کا ایک ایک فیصلہ دہشت گردوں کی مدد کرتا رہے گا۔ اسامہ بن لادن اگر مصر میں ہوتا تو آج وہاں امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے ہوتے۔ ایران میں بھی یہی ہوا ہوتا جہاں امریکیوں نے شہنشاہ ایران کی حمایت کی اور اس کی سزا بھگتی۔ دنیا کو اسلام یا کسی اور مذہب سے نہیں بلکہ ننگی مادیت پرستی سے خطرہ ہے۔ اپنا مفاد محفوظ کرنے کے نام پہ طاقتوروں نے ہمیشہ غریبوں کو لوٹا ہے۔ دنیا کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ باہمی تصادم کی بجائے عظیم مذاہب تعاون کی راہ اختیار کریں۔ جس طرح کی دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ساری دنیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سوا اور کوئی راہ اختیار کر ہی نہیں سکتی۔ یہاں یہ نکتہ دلچسپ ہے کہ اسلام اپنے پیروکار سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا میں اس طرح رہو گویا تمہیں 1000 برس جینا ہے
اور آخرت کی اس طرح تیاری کرو گویا تمہیں کل ہی رخصت ہو جانا ہے۔ آخری بات یہ کہ صرف بااعتماد حکومت ہی پاکستانی فوج کو بچا کر طاقتور بنا سکتی ہے، اس طرح کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہے۔ وکی لیکس کے مطابق ہمارے سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے، جو ہمارے ہسپتال کے بورڈ کے ممبر بھی رہے، امریکی سفیر این پیٹرسن سے پوچھا کہ پاکستان آرمی کو امریکہ سے کتنی مدد مل رہی ہے۔ اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے کہ سیاستدان الگ اور فوجی قیادت امریکہ سے الگ بات کرے۔ ہمارے آرمی چیف کو امریکہ یا کسی اور ملک سے براہ راست بات نہ کرنا چاہیے۔ ترکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ فوج وہاں اس لیے مداخلت کیا کرتی ہے کہ سیکولرزم کی حفاظت کے لیے اس کا آئینی کردار تھا۔ پھر وہاں طیب اردگان جیسا طاقتور اور سچا لیڈر ابھرا جس کی اخلاقی ساکھ بہت تھی۔ اس نے فوج کو اس کے اصل کردار تک محدود کر دیا۔ تبھی ترکی میں ایک حقیقی جمہوریت ابھرنے لگی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پہ یہ ملک فروخت پذیر ہو گیا۔ اردگان اس لیے کامیاب رہے کہ انہوں نے ترکی کے ایک عام شہری کی آمدن 3 گنا بڑھا کر $10,000 سالانہ کر دی۔ چین کے بعد ترکی میں ترقی کی شرح ساری دنیا سے زیادہ رہی۔ ہمیں اگر صحیح زندگی گزارنی اور ترقی کرنا ہے تو اس عظیم لیڈر اور پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی پیروی کے سوائے ہمارے سامنے اور کوئی دوسری راہ نہیں۔ ان کا انتخاب جمہوریت تھا، سچی جمہوریت۔ 7 سال پہلے جب میری پارٹی بدترین حال کو پہنچ گئی تھی تو اپنے سب سے پرانے اور سب سے اچھے دوست گولڈی کے ساتھ میں میاں بشیر سے ملنے گیا۔ ان کی صحت خراب تھی۔ ادھر ہماری پارٹی کا یہ حال تھا کہ ہم ڈوبتے ہی چلے جا رہے تھے۔ عام طور پہ وہ اس طرح نہیں سوچتا، لیکن اب گولڈی مایوس تھا۔ اس نے اداس لہجے میاں بشیر سے پوچھا، ہماری پارٹی کو اقتدار کب ملے گا؟ میاں بشیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ 5 منٹ تک وہ گہرے استغراق میں رہے، پھر میری طرف دیکھا اور کہا، جب عمران یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ واقعی وہ سچ کہتے ہیں۔ ابھی میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں۔ تحریک انصاف کی تشکیل کو 15 برس گزر چکے۔ میں سمجھتا ہوں آج میں اور ہماری جماعت اقتدار کی ذمہ داریوں سے نہ صرف انصاف کرنے کے قابل ہیں، بلکہ میرا یقین ہے کہ اب یہی واحد پارٹی ہے جو ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے۔ صرف میں ہی نہیں، 30 اکتوبر کو اس مقام پر تاریخی جلسہ عام کے بعد جہاں کبھی پاکستان کا خواب دیکھا گیا، لاکھوں نوجوان اب یہی باور کرتے ہیں کہ برصغیر کی تاریخ میں کبھی کسی ایک عوامی اجتماع نے ایسے گہرائے اثرات مرتب نہ کیے ہوں گے جتنے اس روز ہوئے۔ تاریخ لکھ دی گئی اور ملک کے طاقتور میڈیا نے، جس کا ثانی دوسری دنیا میں نہیں کروڑوں دلوں میں گہرے نقوش ثبت کر گیا۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین 15 برس تھے، سخت ترین جدوجہد کا زمانہ۔ جنگل میں لگی آگ کی مانے تحریک انصاف اب چاروں طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ 30 سال کی عمر سے کم 70% نوجوان اس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ 2 حالیہ سروے اس بات پہ شاہد رہے۔ ایک معروف ادارے YouGov کے سروے کا نتیجہ یہ تھا کہ 61% لوگ تحریک انصاف کے حامی ہیں۔ ایک اور سروے میں جو امریکی پیو ریسرچ سینٹر نے کیا، 68% نے یہی بات کہی۔ 1 سال کے اندر ہماری حمایت میں 16% اضافہ ہوا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ڈھنگ کی امیدوار ہی نہیں۔ اللہ کے فضل سے اب تانتا بندھا ہے، جن میں سے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ ہر خواب کو پورا کرنے میں ایک وقت ہوتا ہے۔ جب یہ وقت آتا ہے تو دل یقین سے لبریز ہونے لگتا ہے۔ 5 بار میں نے کرکٹ کا عالمی کپ کھیلا، لیکن صرف آخری بار مجھے جیت جانے کا پورا یقین تھا۔ اس کے باوجود دنیا میں کوئی ایک شخص بھی پاکستان کے ظفر مند ہونے پہ اعتبار نہ رکھتا تھا، لیکن ہم جیت گئے۔ اب اتنا ہی مجھے یقین ہے، تحریک انصاف کے جیت جانے کا وقت آن پہنچا۔ جیسے پتھر کا جگر چیر کے جھرنا پھوٹے۔ اچھا جی، عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا اختتام ہو گیا ہے۔ اچھی بک تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ کچھ چیزیں بس میں نے پڑھ ڈالی ہیں، میں نے ان پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ یہ جو تاریخیں اور سال آئے ان کو تو میں نے نہیں دھیان سے سنا۔ کچھ چیزیں مجھے بہت اچھی لگی، جیسے شوکت خانم ہاسپٹل کیسے بنا تھا، وہ واقعات مجھے بہت اچھے لگے۔ مجھے اقبال کی پوئٹری بہت اچھی لگی۔ مجھے وہ ساری چیزیں سمجھ آئیں جب امریکیوں نے حملے کیے تھے اور مدرسوں کے کتنے بچے مارے گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ، ان کے بارے میں، پٹھانوں کے بارے میں جو ہم لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگوں نے تو صرف یہی باتیں پھیلی ہوئی سنی ہے نا کہ وہ بے وقوف ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کی ایک یہ والی جو سائیڈ ہے کہ وہ کتنے بہادر ہوتے ہیں، وہ جو بدلہ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ عمران خان اچھے انسان ہیں، ان کی سوچ بہت آگے کی ہے۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، پاکستان کو ترقی دے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔